سیکولر کہلاتے ملک کا آرمی چیف وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے آزاد کشمیر کو پاکستان سے الگ کروانا ہے، کہ ایک فوج کا سربراہ اپنی وردی پہن کے جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے آزاد کشمیر فتح کرنا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. میں اب اپنی بقا کے بارے میں سوچوں یا یہ سوچوں کہ خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں. تو بھنگڑے ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ جی آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے اور ایک پیج پر ڈانس کرتے تھے. یہ باتیں کرتے ہیں. میں اگر عمر ایوب صاحب سے پوچھوں گا یار لوہاری منڈی تو جانا ہے، نارکلی کے میں جاؤں گے، کیڑی گلی تو نہیں پتا ہوگا. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، کیسے بتا سکتے ہیں. اگر 26 ترمیم کے ہوتے ہوئے عدالت آزاد نہیں ہے تو 5 جون کو آپ کو ریلیف کیسے دے گی؟ یعنی آپ اپنے اسکرپٹ پر غور کریں نا. میں نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے مابین ایٹمی جنگ رکوائی ہے، یہ اس کا عدالتی بیان ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی خان صاحب اور ان کی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن پچھلے کچھ دن سے یہ ہم سننے میں آ رہا ہے علیمہ خان نے بھی کہا کہ نیشن وائڈ کال دے دی ہے خان نے. ساتھ ساتھ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکوں گا نہیں، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے ان سے بات کر لوں گا. لیکن اس کے بعد کہ واقعی کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہی کرنے جا رہے ہیں اور کیا اتنا آسان ہوگا ان کے لیے ڈیل کرنا؟ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے؟ کیا اتنی ان کی رہائی جو ان کی پارٹی کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیا وہ اتنی آسان بھی ہے، یا ابھی بھی خان صاحب کو جیل میں ہی رکھیں گے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب رہا ہو بھی جاتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ سے اسی طرح پاپولیرٹی اپنی ریگین کر سکتے ہیں جو کہ آلریڈی ہے، لیکن کیا وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم نصرت صاحب. ہم یہ کیا مطلب کہ کتنی مرتبہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ بس عمران خان رہا ہونے والے. سر ان کی پارٹی اس چیز سے موو آن کرتی نہیں بلکہ انہیں لگتا ہے ہر بار ہی کہ وہ ہونے والے ہیں رہا اور اب ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی اس معاملے میں کامیاب ہے کہ وہ ایجنڈا سیٹ کرے کہ آپ اور میں نے بات کرنی ہے. سر ایجنڈا تو آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سیکولر ملک. سیکولر ملک. جن کے آرمی چیف، اس کا آرمی چیف جو ہے وہ فوج کی وردی پہن کر اپنے گرو سے ملنے گیا ہے. کہاں؟ یو پی اور مدھیہ پردیش کی سرحد پر واقع ایک علاقہ ہے چترکوٹ، اور وہاں پہ ان کے چرن چھو کر اپنے جگت گرو کو کہتا ہے کہ مجھے دعا دیجئے، میری کمر پہ تھاپڑا دیجئے کہ میں جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں میں آزاد کشمیر کو پاکستان کے قبضے سے آزاد کروا سکوں. یہ آپ کے ساتھ سیکولر اسٹیٹ کے آرمی چیف ہیں. تو سیکولر اسٹیٹ کا آرمی چیف جو ہے وہ جگت گرو کے چرن چھو کر، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ رامائن کے لیے بہت مقدس جگہ ہے کہ یہاں پہ جنگل ہوا کرتا تھا جہاں پہ رام نے بن باس لیا تھا. تو یہ بھائی جن کے نام پہ بھارت ہے، بھارتا گیا تھا انہیں سمجھانے کے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، آئیے بن باس چھوڑیے. تو مقصد یہ کہ ایک وہ اب سیکولر کہلاتے ملک کا آرمی چیف وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے آزاد کشمیر کو پاکستان سے الگ کروانا ہے. اور میں بجائے اس پر سوچنے کے میں آپ کی ذہانت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں الو یعنی کہ اپنے آپ کو سنائی دوں گا کہ میں یہ طے کروں ہائے اللہ عمران رہا ہونا ہے کہ نہیں، بجائے یہ ڈسکس کرنے کے کہ یار ایک ہی دن بھارت کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ذکر کرتا ہے، اسی دن بھارت کا وزیر دفاع آزاد کشمیر کا ذکر کرتا ہے، اور اسی دن بھارت کا آرمی چیف فوجی وردی پہن کر
اپنے جگت گرو کے پاس جا کے تو کہتا کہ ہے میں پاکستان سے آزاد کشمیر کو الگ کروا دوں گا. اب یہ اتنے کیٹاگوریکل، یعنی ایک بقا کا خطرہ، جنگ کا خطرہ، ایک جنگ مذہبی جنگ میں بن رہی ہے. یہ تو ایک یدھ بن رہا ہے، دھرم یدھ. سر مطلب یہ اب ملٹری کی طرف وہاں ایک طرف religious الزام بن لگتا گئے. تھا کہ جی یہ اس وجہ سے پہلگام ہوا اور پاکستان انڈیا کی وار ہوئی کہ پاکستان کے آرمی چیف نے وہ جو آئے تھے اوورسیز پاکستانی، دو قومی نظریہ ان کے لیے بات کری، جو اسپیچ ہوئی تھی آ گئی بات. 2 نیشن تھیوری، اور ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. میں اب اپنی بقا کے بارے میں سوچوں یا یہ سوچوں کہ خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں. خان صاحب کا مقدمہ ہے، تاریخ انہوں نے 5 جون ہے، 5 جون دی ہے سر. تو 5 جون کو اگر رہا عدالت کر دے تو بسم اللہ. میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں، میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں اگر ہمارے ملک میں عدالتیں واقعتاً آزاد ہیں تو میں کیسے آج یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ 5 جون کو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کہ کوئی ٹرانسپیرنٹ فیصلہ آ جائے گا، ہم تو نہیں ابھی اندازہ لگا سکتے. تو میں تو بھائی وہ توہین عدالت نہیں کر سکتا. جب 5 جون کو مقدمہ جائے تو جائے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ یزیدی طاقتوں سے بات نہیں کریں وہ گے. ان کے آگے جھکیں گے نہیں. تو اگر یزید کہنے کے بعد یزید کے ساتھ نیگوسیشن تو نہیں ہوتی نا. پھر یزید سے تو یا سر کٹوایا جاتا ہے یا اس کا سر لیا جاتا ہے. تو پھر یزید جانے اور عمران خان صاحب جانے. تو اس میں ڈیل کیسے نکلے گی؟ یزید کے ساتھ کون سی گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ کہاں؟ کربلا میں کیا کر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی؟ سر جو کہ عمران خان نے خود ہی لیبل اگر یزید کر دیا تو نیگوسیشنز تو آؤٹ آف کوشچن ہو گئے نا سر. ملک ایک تحریک کرے تو وہ ٹھیک ہے، اگر تحریک چلے گی تو دیکھ لیں گے. سر پر وہ کیا تحریک سر؟ وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے. یہی ہے کہ میں کیوں مثلا خام خواہ کا اپنے آپ کو ایک ایسی بحث میں لے کر جاؤں جس میں یہ ہے کہ ٹرول مجھے گالیاں دیں گے، کہیں گے ارے یہ بکاؤ مال جو ہے، یہ فوج کے ٹاؤٹ جو ہیں، یہ دیکھیں آج کل ان کو شرم نہیں آتی جب یہ کسی کو فوج کا ٹاؤٹ کہتے ہیں. جو بھنگڑے ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ جی آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے، اور ایک پیج پر ڈانس کرتے سیم تھے. پیج پر یہ باتیں کرتے ہیں آج کے دور میں. لیکن بہرحال ایک کانسٹیٹوینسی ہے، ایک لوگ ہیں جو دیوانے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پاپولر ہیں، ان ایک مرتبہ حکومت میں رہے ہیں، دوبارہ آ جائیں تو ضرور بسم اللہ. لیکن یہ بہت لمبا سفر ہے. یزید سے پھر رہائی اس طرح نہیں ملتی کہ سر ایکسکیوز می سر غلطی ہو گئی آپ کو پکڑ کے. نہیں سر، یہ تو آبویسلی کوئی ڈرامہ تھوڑی چل رہا تو فیصلہ انہیں کرنا ہے ہے. سر ہم ڈینائی کہ یزید سے لڑنا ہے یا یزید سے گفتگو کرنی ہے. کوئی درمیانی راستہ تو ہے نہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں 26ویں ترمیم ختم کرنی ہے تو کریں بھائی، کون روکتا ہے؟ آپ کے پاس 100+ لوگ ہیں نا. وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے اس دن موو کریں اور کہیں کہ جی جب تک اس کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے، اور باہر لے آئیں 5 لاکھ کا ہجوم اور عدالت آزاد کروا لیں. اور اگر 26 ترمیم کے ہوتے ہوئے عدالت آزاد نہیں ہے تو 5 جون کو آپ کو ریلیف کیسے دے گی؟ یعنی آپ اپنے اسکرپٹ پر غور کریں نا. اگر عدالتی جو آزادی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو چکی ہے، تو پھر 5 جون تو کو پھر 5 جون کو آپ کو ریلیف یہ غلام عدالت کیوں دے گی بقول آپ کے؟ ایسا پارٹی کو تو پتہ ہی ہے نا. پھر پی ٹی آئی کوئی بیرسٹر گوہر ہیں، علیمہ خان ہے، جو بھی ان کو یہ ساری بات پتہ بیرسٹر ہوتی ہے. گوہر کی تو اوقات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں ان کو لگایا ہے عمران خان صاحب نے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیرسٹر گوہر نے کس منہ سے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے کی مبارک دی ہے یا خیر مقدم کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو جنگل کے بادشاہ بن جائے تو کیا جنگل ہے. مقصد کہ پورا جو ایٹیچیوڈ ہے
وہ ایک فرینکلی اسپیکنگ ایک جووینائل ایٹیچیوڈ ہے. اور اس میں آپ یہ پورا کیا ہو رہا ہے. اب عالیہ حمزہ وہ گلی گلی مار کھاتی رہی ہے. وہ مانے کہ میرا خیال ہے کہ جتنی سخت ان دنوں شی اسٹرگلڈ، اچانک اس کو اپنا وہ کر کے ہٹا دیا کہ نہیں جی یہ کمیٹی چلائے گی. اس کے بعد پھر کل بلایا جیل میں کا پرسوں، آئی ڈونٹ نو ان 2-3 دنوں میں. لیکن میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، وہاں پہ عالیہ حمزہ اور ان کی سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، اس کو تو عالیہ حمزہ نے کہا کہ آپ تو ہر معاملے میں ناکام ہے، وکیل بھی ناکام ہے، سیاستدان بھی ناکام ہے، اور آپ اگر بندے باہر نہیں لا سکتے تو میں اگر سڑک پہ نکلتی ہوں، مار کھاتی ہوں، شہر شہر جاتی ہوں اور کچھ بندے نکال لیتی ہوں تو آپ میں میرے خلاف ہی سازشیں شروع ہو گئے. اب پنجاب چلانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ان میں جو 4 بندے شامل کیے گئے ان میں عمر ایوب صاحب کا بھی نام ڈال دیا. اب عمر ایوب صاحب بہت اچھے بڑے یعنی کہ وہ ہیں، لیکن ان کا کیا تعلق پنجاب سے. میں اگر عمر ایوب صاحب سے پوچھوں گا یار لوہاری منڈی تو جانا ہے، نارکلی کے میں جاؤں گے، کڑی گلی تو نہیں پتا ہوگا. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، کیسے بتا سکتے ہیں. صبح بازار لاہور کتنے گا جی، ہاں جی کیویں جانا جی عمر صاحب. تو بس ایسی خام خواہ کا وہ یہ کہ، اور اس کا فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا کہ کل پرسوں جب ان کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، عالیہ حمزہ وہاں گئی تو وہ ایک دوسرے کے یہ لتے لیتے رہے. یہ تو ایک دوسرے کے لتے لیتے رہو. اس کے بعد وہ علی امین کنڈا پور صاحب ہیں، وہ اپنی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں. ان کا وہ تو سر الگ ہی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ برج ہیں ان کے درمیان. اچھا ابھی برج ہیں تو اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی تو بھی لڑائی میں تو برج نہیں ہوتے. یزید کے لیے آپ کو برج کی کیا ضرورت ہے؟ یزیدیت کے ساتھ تو لڑا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ برج تو نہیں بنائے جاتے. ہاں تو علی امین گنڈا پور بہرحال ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں نا. تو اگر آپ اقتدار کے مطابق جائیں تو بہرحال ایک جنگ ہوئی نا پاکستان اور بھارت کے درمیان، یا نہیں ہوئی؟ جنگ بھی نہیں ہوئی، سب فکشن تھا. یعنی ہم یہ 6 مئی سے 10 مئی تک کو فلم دیکھ رہے تھے، ہم امیجن کر رہے تھے شاید کچھ، یا کوئی ویڈیو گیم ہو رہی تھی. بھائی ہم لوگ تو چلیں جی، شاید ہمیں دھوکہ دے دیا گیا ہو. یہ جو دنیا میں کرسٹینا فیئر اور سب کو چھوڑو، امریکی صدر جو ہے وہ کہتا ہے میں پوری رات سویا نہیں، میں اور میری ٹیم کے لوگ. تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا تھا نا. وہ بار بار اچھا عدالت میں اس نے لکھ کر دیا ہے باقاعدہ بھی کہ میں نے ایٹمی جنگ رکوانے کے لیے، کیونکہ وہ جو ٹیرف کا کیس تھا تو اس نے اپنے دفاع میں کہا کہ میرے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، میں نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے مابین ایٹمی جنگ رکوائی ہے. یہ اس کا عدالتی بیان ہے. اور امریکہ میں جن کو وہاں کا پتہ ہے، وہاں پہ عدالت میں جھوٹا بیان داخل کروانے کا مطلب کیا ہے؟ پرجری کہتے ہیں. یس، اس کی تو بہت اور سخت اس کی سزا ہے، بہت شدید سزا ہے. لیکن ہم یہ باور کیے بیٹھے ہیں کہ جی یہاں پہ تو شاید کوئی ایسا واقعی کوئی نہیں ہوا، سب ڈرامہ رچایا ہوا تھا. جو ہوا ہی نہیں. نہیں میں دیانتداری ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم ایسے ڈینائل موڈ میں ہو جائیں، اس قوم پہ اللہ ہی حافظ، اللہ ہی کرم کر سکتا ہے. یہ تو باقاعدہ جیسے کلام پاک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی آنکھوں کانوں پہ مہریں لگ چکی ہیں. تو ایسے حالات میں فار گاڈ سیک آپ پہلے میک اپ یور مائنڈ. آپ نے لڑنا ہے تو بیٹھے رہے جیل میں. تو وہی بات ہے نا، پہلے خان صاحب نے خود نقصان پہنچایا، ان کی پارٹی نقصان پہنچا رہی ہے ان کی سیاست کو. بی بی خان آپس صاحب، میں ان کے اختلاف ختم نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ان کے نہیں ہوتے تو میں ان کے اختلافات یا میں دور کرنے تو نہیں بیٹھا نا. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں
کسی ایسی بات کو زیر بحث لاؤں جو میری دانش میں بہت امپورٹنٹ ہو, بہت فوری ہو, اور وہ ہمیں مثلا اس کی بجائے آپ وڈ رادر پریفر کہ ہم یہ ڈسکس کرتے کہ بھائی اب یہ اتنا نقصان ظاہر ہے کہ یہ جو 4 دنوں کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں کچھ خرچے ہوئے ہیں نا, اور آئندہ بھی ہونے کے امکانات ہیں, تو کیا اس کے ہوتے ہوئے دفاعی بجٹ جب بڑھے گا تو کیا عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف کا بھی کوئی راستہ نکل رہا ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی بس ہم دے پائیں گے یا بجٹ جب آئے گا تو آنے نہیں؟ والا ہے آئے گا تو وہی نا, تو لیکن کیا ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے یہ اندازہ ہم یہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 جون کو ضمانت ہوگی یا نہیں, لیکن یہ لگانے سے, اس لیے کہ لیزی مائنڈ ابھی بھی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں باقی تمام وی لاگرز کی طرح یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک سیگمنٹ یار عمران خان کے کر دو تو ذرا یار دیکھنے والے مل جاتے ہیں, گالیاں بھی مل جاتی ہیں اور تعریفیں بھی مل جاتی ہیں. وہی باتیں ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا سر, لوگ سننا تو چاہتے ہی ہیں خان صاحب کے بارے میں, لوگ سننا چاہتے ہیں ابھی بھی, بالکل سننا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی اور کہانی بنانی بھی نہیں آتی ہے, نہ بتانی آتی. سر کوئی ویسے یہی بات ہے, کوئی نئی بات ہے بھی نہیں, بہت ساری نئی باتیں ہیں. کیا آپ کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے؟ کیا کبھی ہوا ہے کہ ایک فوج کا سربراہ اپنی وردی پہن کے جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے آزاد کشمیر فتح کرنا ہے؟ اور یہ ہمارا سر یہ نئی بات نہیں ہے. سر میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں تو کوئی نئی بات ہوتی نہیں. میں کہہ رہا ہوں خبر کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے آنکھیں کھولیں, کیا یہ نئی بات نہیں ہے؟ کیا کبھی ہوا ایسے؟ یہ تو پرانے شہنشاہوں کے زمانے میں ہوتا تھا کہ شہنشاہ جہانگیر گئے جی میاں میر سے ملنے کہ میں فلاں جنگ میں جا رہا ہوں, لاہور آئے ہوئے تھے, انہوں نے اندر نہیں آنے دیا, انہوں نے کہا ابھی انتظار کرو کچھ دیر, اور باہر کتا بیٹھا ہوا تھا, تو اندر گھستے ہی شہنشاہ جہانگیر نے طنزاً کہا حضرت میاں میر کو کہ صوفیہ کے باہر کتا, تو اس نے کہا تم جیسے دنیا داروں سے بچانے کے لیے رب بٹھایا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم قرون وسطیٰ میں ہیں جہاں پر کہ آپ اپنے مذہبی جو آپ کے جن کو آپ گرو مانتے ہیں ان سے آپ بلیسنگ لینے جا رہے ہیں کہ جی میں نے قبضہ کرنے ہیں, اور اس کو ہم زیر بحث لانا ہی نہیں. سر پھر وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے اسٹارٹ میں کہ یہ تو ریلیجس وار کی طرف پھر چیز جا رہی ہے بی لیکن اس کو ہم ڈسکس کہاں کر رہے ہیں. آپ نے تو اپنا انٹرو جو دیا سر خان کی رہائی سے بھی یہ تو مسئلے حل نہیں ہوں گے نا. آپ نے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دی نا. آپ کی دانش میں تو ایسا ہوا کہ کیا جی چلا گیا وردی بیٹھ کے, ہاں نہیں سر یہ بھی میسج دینے والی بات ہے, اور وہ بھی سب ویری ایک ہی دن میں بابا, ایک ہی دن میں یہ واقعات ہوئے ہیں. لیکن ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم وہ بالکل کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے سمجھتے ہیں کہ بلی غائب ہو گئی. لیکن سر وہی بات ہے نا, ڈینائر میں تو نہیں رہ سکتے. میں آپ کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ, میں ایسی صحافت کے ساتھ تو میں اللہ تعالیٰ میری لعنت ہے کہ میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا. واقعی شرم آتی ہے اس شعبے میں آتی کہ ہم کیا یعنی کہ چیزیں روزانہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اور کولو کے بیل کی طرح وہی دائروں کا سفر کر. سر صحافت چلے آپ کہتے ہیں ختم ہو ہی گئی ہے, نو جرنلزم, اٹس آل نانسنس. ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, 2 نمبری ہے ساری کی ساری. اور کیا ہے سر, بس کلک بیٹس جو چیز چل جائے آن لائن چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کے لیے اور چیزیں بھی سوچیں. ہاں کیونکہ آپ لوگ آپ کبھی انالیسس کریں آہستہ آہستہ, یہ بھی نمبر کم ہو رہے ہیں جو مستقل بنیادوں پر ایک ہی ذکر کرتے تھے. ذرا کبھی اسٹڈی کریں. چلے سر, پھر ہم نیکسٹ ویک کہیں اور کسی اور ٹاپک پہ ہی کنٹینیو کریں گے ڈسکشن. آئی ایم شیور یو وڈ اگین کم ٹو ایک آپ نے کرنا ہے ایک ویلاگ ہر ایک بار خان صاحب پہ کرنا ضرور. اگر کہ ارے 5 جون تو گزر گیا, وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے. سر آنیسٹلی مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سر وہ باہر آئے. ارے نہیں بیوی, آپ کو انٹرسٹ ہے, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ویلاگ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. لیٹس فیس اٹ. چل اللہ سر بس وہی بات ہے نا, کلک بیٹ جرنلزم. اللہ آپ کو کامیاب کرے بیوی, اللہ آپ کو کامیاب کرے.
ناظرین بات وہی ہے کہ کلک بیٹ جرنلزم کی وجہ سے خان اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر تو رہتا ہے میڈیا میں، لیکن اوبیسلی اس چیز کا ابھی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور نہ ہی ابھی کچھ ہونے والا ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کب تک یہی باتیں ہوتی رہیں گی اور کیا اس چیز کا سلوشن نکلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں تو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.